الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم قیامت کے سلسلے میں ضروری حدیثیں آپ کی خدمت میں سنائی جا رہی ہیں۔ قیامت کی جو بالکل آخری بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا میں ہوگی، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا۔ آج اس نشانی کے سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کو سنائی جائے گی۔ اتنا خلاصے میں سمجھنا چاہیے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں زمین کا پورا نظام بدلنے والا ہے، اس طرح آسمان کا بھی پورا نظام بدلنے والا ہے۔ یہ دنیا جو اس وقت جس ترتیب سے چل رہی ہے، قیامت کے پہلے پہلے یہ دنیا کے اس پورے نظام کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور جو اس وقت نظام ہمارے سامنے ہے یہ نظام دنیا کا باقی رہے گا نہیں، بلکہ زمین کا پورا نظام جو ہے بدل جائے گا۔ جیسے زمین کا نظام بدل جائے گا، بالکل اسی طریقے سے آسمانوں کا نظام بھی، یعنی آسمان کی دنیا بھی بدلنے والی ہے۔ اور آسمان کی دنیا بدلنے کی ایک بہت بڑی بات ہے، سورج جو آسمان کا ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی تبدیلی کر دیں گے۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ستارے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ جتنے بھی ستارے ہیں
اس میں دو بڑے ہم کو نظر آتے ہیں، ایک ہے سورج اور دوسرا ہے چاند۔ ان دونوں کے نظام کو بھی اللہ تعالی پورا بدل دیں گے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس سلسلے کی حدیثیں سننے سے پہلے ابن ماجہ شریف کی ایک عجیب حدیث سناتا ہوں کہ کیا حال ہوگا دنیا میں قیامت سے پہلے۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ اسلام کی دشمنی اس قدر ہو جائے گی جیسے کہ کوئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یعنی ایک کپڑا پرانا ہو جائے تو اس پرانے کپڑے کو لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی سمجھدار ہے تو پرانے کپڑے کا کیسا صدقہ کرنا اور دوسرے کو دے دینا وہ سوچتا ہے، اور اگر دینی سمجھ نہیں ہے تو پرانے کپڑے بیچ کر کے کیسے پیسے کمانا، یا پرانے کپڑوں کو پھاڑ چیر کر کے اس کو کچن کی صفائی، گھر کی صفائی میں استعمال کرنا، یہ لوگ سوچتے ہیں۔ بالکل یہی حال قیامت سے پہلے پہلے دین کے بارے میں لوگوں کا ہونے والا ہے۔ حدیث میں آگے فرمایا ایسے حالات آ جائیں گے دنیا میں کہ کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے حالات دنیا میں ہو جائیں گے۔ نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور صدقہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی جانکاری ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس حدیث پر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کیونکہ دینی اعتبار سے کمزور بستیوں میں الحمدللہ جانا آنا رہتا ہے، جس کو بنجر بستیاں کہتے ہیں۔ گجرات کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں۔ ایک جگہ جانا ہوا، 65 سال کے ایک مسلمان سے بات چیت ہوئی۔ اس بیچارے نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ قرآن کوئی چیز ہے۔ تب یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے روزہ کیا، نماز کیا، قربانی کیا، صدقہ کیا، لوگ اس کو بھی نہیں جانیں گے۔ اب سمجھو کہ قرآن کیا چیز ہے وہی ان کو معلوم نہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کا لفظ سنا تو آگے جو ہے دین کی دوسری جانکاری تو کہاں سے حاصل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن ایک رات میں اٹھا لی جائے گی۔ ایسا وقت آئے گا دنیا میں، صرف کاغذ باقی رہ جائیں گے، اندر سے آیت اٹھا لی جائے گی۔ زمین پر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ کیسے لوگ زمین پر رہیں گے؟ حدیث کے پیارے پیارے الفاظ ہے، زمین پر امت کا صرف ایک حصہ یعنی گھسے پیٹے بڑی عمر کے مرد اور گھسی پیٹی بڑی عمر کی عورتیں باقی رہ جائے گی۔ یعنی تھوڑا بہت ایمان جاننے والے کیسے لوگ بچیں گے؟ جو بڑی عمر کے ہوں گے مرد عورت وہ بچ جائیں گے۔ نتیجہ نکلا نوجوانوں میں سے دین بالکل نکل جائے گا۔ یہ اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے۔ جو تھوڑا بہت نام کا دین ہوگا وہ بھی بڑی عمر کے لوگوں میں نظر آئے گا، اور ان بڑی عمر کے لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ بھی آگے حدیث میں ہے۔ وہ بڑی عمر کے لوگ یوں کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ جو بڑی عمر کے دیندار وہ یوں کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لہذا ہم بھی یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں یہ چیز کے نقشے بھی دیکھے ہیں۔ پہلی مرتبہ 1999 میں
सेंट्रल अमेरिका में पनामा मुल्क का सफर हुआ, तो कुछ गौरव खौस की आदत है। तो मैंने वहाँ लोगों को पूछा कि इस मुल्क में इस्लाम सबसे पहले आपकी मालूमात में कब आया है, कब सबसे पहले मुसलमान इस मुल्क में आए। वहाँ अपने इंडिया, पाकिस्तान, अरब मुल्कों के बहुत से मुसलमान रहते हैं। तो उन्होंने अजीब बात सुनाई कि 100 साल पहले 1800 में जब कैनल पनामा नहर खोदी गई, जो अटलांटिक और पैसिफिक समंदर को जोड़ती है, उस वक्त पर हिंदुस्तान से बहुत सारे मजदूर नहर खोदने के लिए आए थे। उन मजदूरों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी। फिर इबरत के लिए अल्लाह मेरे आपके घराने में और उम्मत में आइंदा ऐसे हालात न लावे अल्लाह ताला। कब वो मुसलमान यहाँ आए, कमाने में लग गए, मजदूरी में लग गए, पैसे कमाना उनका मकसद था, मजदूरी के लिए आए थे। वो जो इंडिया से आए थे वो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता इंतकाल कर गए। जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती गई, फिर उनकी औलाद आई। कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं। तो का एक वक्त वो आया कि उनकी जो तीसरी नस्ल आई, उस तीसरी नस्ल को देखने वाले मुसलमान इस वक्त मौजूद है, जो अपने यहां से अभी अभी गए हो। का वो देहातों के अंदर फेरी फिरने का काम करते हैं, अभी गए हुए मुसलमान बहुत सारे। तो फेरी के लिए जाते हैं, तो दोपहर में नमाज का वक्त होता है। तो पहले छोटे छोटे गांवों में इबादत खाने नहीं थे, तो किसी को कहा कि आपके घर के ऊपर जरा हमको पानी दो और एक जगह दो, 2-3 आदमी मिल करके हम जमात करके नमाज पढ़ ले गए, इजाजत मांगे। अब उन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अजान दी, नमाज पढ़ी। तो 70-80 साल की बड़ी बूढ़ी औरतें और मर्द आकर के यूं कहते थे कि जब हमारे बाप दादा थे तो वो ऐसा काम करते थे, जो काम इस वक्त तुम कर रहे हो, यानी अजान और नमाज पढ़ने का। हमारे बड़े बूढ़े बाप दादा ऐसा करते थे। गोया नस्ल के अंदर वो मुसलमान थे, लेकिन नऊजुबिल्लाह मेहनत नहीं हुई तो वो सब इस्लाम से निकल करके मुर्तद हो गए। ये जो हदीस में यहाँ फरमाया गया कि बड़ी बूढ़ी औरतें और बड़ी उम्र के मर्द बाकी रहेंगे और वो ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, इसलिए हम उनकी नकल उतार करके पढ़ते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो रावी ने पूछा कि सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का क्या फायदा, जबकि वो नमाज नहीं जानते कि नमाज क्या होती है, रोजा नहीं जानते रोजा क्या होता है, कुर्बानी नहीं जानते कुर्बानी क्या होती है, सदका क्या होता है, कुछ नहीं जानते, फिर कलीमा पढ़ने का क्या मतलब, क्या फायदा। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस हदीस के रावी सहाबी है, उन्होंने उस सवाल करने वाले की तरफ से मुंह हटा लिया कि कैसा सवाल तुम करते हो। फिर उस आदमी ने सवाल किया, तो हजरत हुज़ैफा ने फिर अपना मुंह फिरा लिया। फिर उसने तीसरी मर्तबा सवाल किया, तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुंह फिरा लिया। और फिर तीसरी मर्तबा हजरत हुज़ैफा ने इरशाद फरमाया, जानते हो उन मुसलमानों के लिए भी ये कलमा जहन्नम से नजात का जरिया बनेगा। भले वो नमाज नहीं जानते, रोजा नहीं जानते, कुर्बानी नहीं जानते, सदका नहीं जानते, लेकिन ये कलिमा इतना जो जानते हैं बाप दादा के जमाने से नकल होता हुआ, का उसकी बरकत से भी वो जहन्नम की आग से नजात पा जाएंगे। कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। जब इस हदीस के अंदर एक तरफ उम्मीद की बात है कि कलिमे की बरकत से नजात, वहां डर की भी बात है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नमाज, कुर्बानी, हज, सदका कुछ नहीं जानते होंगे और कलमा भी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ अपने बाप दादा की नकल में पढ़ेंगे।
کلمے کی حقیقت وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث عجیب مضمون ہے، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ حدیث ہمیں اس لیے سننی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ فٹ نہ آ جائے، اللہ اس کا مصداق بننے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملات میں سوائے زیادہ سے زیادہ کنجوسی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی امت میں ایک دور آئے گا کہ معاملات جو کریں گے لوگ تو اس میں لوگ آپس میں کنجوس بن جائیں گے، بخیل بن جائیں گے، کنجوسی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، دنیا میں غریبی میں خوب جو ہے زیادتی ہو جائے گی، غریبی بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلے آپ نے دجال والی حدیث میں سنا ہے کہ ایک سر گائے کا 100 دینار میں بکے گا، 100 سونے کے سکے میں بکے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ غریبی اس زمانے میں کتنی ہوگی، اور اس وقت دنیا کا حال یہی ہے، غریب بڑھتا جا رہا ہے غریبی میں، اور چند مالدار دنیا میں مالداری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تب اس حدیث شریف کے اوپر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ لوگ بخیل ہو جائیں گے، اور قیامت سب سے خراب لوگوں پر آئے گی، اور اس وقت پر کوئی ہدایت کی بات کہنے والا نہیں ہوگا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ کر ہدایت کی باتیں بتائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد تو دنیا کے حالات اور بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ اب سنیے، سورج کا آسمان کے اندر جو پورا نظام بدل جائے گا تو اس کی کیسی حالت ہوگی۔ عجیب روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے وہاں تک قیامت آئے گی نہیں۔ مغرب یعنی جدھر ڈوبتا ہے وہاں سے نہ نکلے وہاں تک قیامت آئے گی نہیں۔ جب وہ طلوع ہو جائے گا، نکلے گا مغرب سے، اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے، تو اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن کسی کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان میں کوئی نیکی کا کام کیا وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا ایمان فرعون جیسا ایمان ہو جائے گا۔ قرآن میں موجود ہے، فرعون بھی ایمان لایا، لیکن کب؟ جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور خدا کی غیبی دنیا نظر آئی، تب ایمان لایا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے کہا کہ اب تیرا ایمان ہمارے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا یہ ایک غیبی قیامت کی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا وہ بھی قبول نہیں، کوئی نیک کام کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت ایسے حالات میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا ہے۔ جیسے کسی کے یہاں کوئی دکان کپڑے کی ہو اور کوئی گراہک آوے تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑا کھول دیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، بھاؤ تال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا کھول دیا، اور وہ خرید نہیں سکے گا، وہ بیچ نہیں سکے گا، اور کپڑے کو لپیٹ نہیں سکے گا، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ لوگ کاروبار کرتے ہوں گے، وہ سودا پورا نہیں ہوگا، ڈیل نہیں ہوئی، لپیٹ بھی نہیں سکے کپڑے کو، کٹنگ بھی نہیں کر سکے، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے اپنے گھر میں جو جانور پالے ہیں اس کا دودھ نکالا محنت کر کے، اور دودھ لے کر کے وہ لے کے جا رہا ہے گھر کی طرف، اور اس دودھ میں سے ایک گھونٹ بھی پی نہیں سکے گا، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک آدمی حوض بنا رہا ہوگا، یعنی ٹنکی پانی کی یا حوض، پلاسٹر چل رہا ہے، اور اس میں سے جانور کو پانی پلا نہیں سکے گا، اور قیامت آ جائے گی۔
بلکہ حدیث کا آخری لفظ تو عجیب ہے. ایک آدمی نے دسترخوان پر بیٹھ کے لقمہ اٹھایا اور وہ لقمہ منہ میں پہنچے اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. اتنی اچانک قیامت آئے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے عجیب سوال کیا حضرت ابو ذر کو. ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے. روزانہ یہ سورج چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے, وہاں جا کے ٹھہرتا ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے جاؤ, جہاں سے تم آئے تھے وہیں جاؤ, یعنی دنیا میں واپس جاؤ. تو سورج آتا ہے دنیا میں واپس. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ سورج کب گیا اللہ کے عرش کے سامنے اور کب اس نے سجدہ کیا اور کب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جاؤ واپس دنیا میں. روزانہ سورج جاتا ہے. کب جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی نظام سسٹم دنیا کی ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں سورج موجود ہوتا ہے. یہ ڈوبتا ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے, طلوع ہوتا ہے دوسرے ملک کے اعتبار سے, یہ چالو ہی رہتا ہے. تو یہ سجدہ کب کرتا ہے؟ تو دیکھو حدیث میں حضور نے فرمایا, اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اللہ اس کو حکم دیتے ہیں تو دوبارہ نکل کر کے وہ دنیا میں آتا ہے. اور اس کی آسان مثال سمجھنے کی, جو سپر فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہے وہ چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی نہیں ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں سے بھی اجازت لے کر وہ چلتی ہے. اور وہ اجازت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اسٹیشن ماسٹر نکل کر کے باہر کھڑا ہوتا ہے ہری جھنڈی لے کر کے یا لال لائٹ ہری لائٹ دکھا کر کے, یہ اجازت ہے. وہ ٹرین اجازت لے بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے, دونوں کام ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ دنیا میں ایک سمجھنے کی مثال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزانہ اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے, عرش کے نیچے جا کے رک جاتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے کہ جاؤ دنیا میں واپس, جہاں سے آئے تھے وہاں طلوع ہو جاؤ, تب جا کر یہ دنیا میں آتا ہے. سورج جیسا سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا, فرما بردار اور نافرمان, ماننے والا نہ ماننے والا, خدا کے اوپر ایمان لانے والا, خدا کے اوپر ایمان نہ لانے والا, یہ جو دو پارٹی ہے نا, یہ صرف انسان اور جنات میں ہے. یہ دو پارٹی, ایمان والی کافر, ماننا نہ ماننا, فرما برداری نہ فرمانی, یہ دو جماعت دو پارٹی صرف انسان اور جنات میں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے, وہ اللہ کو ماننے والے. تمام مخلوق, تمام جانور, تمام پرندے, تمام فرشتے, دوسری عجیب عجیب روح, سب چیزیں ایک ہی پارٹی ان کی, وہ اللہ کو ماننے والے. یہ دو پارٹی بنی ہے صرف دو مخلوق میں, ایک انسان میں ایک جنات میں. اور خود قرآن میں بات موجود ہے, وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. جنات کہنے لگے کہ ہمارے اندر کچھ نیک ہے ایمان والے, اور کچھ نیک کے علاوہ دوسرے ہیں, کافر ہے, مشرک ہے, یہودی ہے, مجوسی ہے, نصرانی ہے, سب الگ الگ ہے. تو دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق میں ایک ہی پارٹی کے, وہ سب اللہ پر ایمان لانے والے.
اور یہ دو جماعت بنی صرف انسان اور جنات کی. سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ لوٹتا ہے اپنے معمول کے مطابق، روزانہ یہ چلے گا، لیکن ایک دن آئے گا وہ چلا، اس میں کوئی چیز نئی نہیں، روزانہ کے معمول کے مطابق اللہ کے عرش کے نیچے جا کر رکا، سجدہ کیا، لیکن اس دن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اللہ میں روزانہ کی اپنی جگہ مشرق پورو میں سے نکلوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، آج مشرق سے نکلنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، جاؤ اور تم جا کر کے مغرب سے نکلو، جہاں ڈوبے وہیں سے نکلو. چنانچہ اس دن صبح کے اندر سورج مغرب کی طرف سے نکل کر کے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ کہ یہ اس وقت ہوگا جب کسی انسان نے جو آج تک ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اس کا نیک عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن یہ ہوگا. پھر حضور نے سورہ یاسین والی آیت تلاوت فرمائی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج کی یہ رکنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ اتنا بڑا سورج، کہتے ہیں کہ زمین سے کئی گنا بڑا یہ سورج ہے، وہ بھی روزانہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. کاش کہ ہم مسلمان روزانہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں، ہم کو اس کی توفیق نصیب ہو جائے. سورج جیسی سورج مخلوق وہ بھی سجدہ کرے اللہ کے سامنے، اور یہ انسان جس کو خدا نے عقل دی، سمجھ دی، وہ سجدہ نہ کرے تو کتنا بڑا اللہ کا نافرمان کہا جائے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے، اس کا نام یہ باب التوبہ، توبہ کا دروازہ. یہ مغرب کی طرف میں خدا نے بنایا ہے. کتنا بڑا ہے یہ توبہ کا دروازہ کہ اتنا چوڑا ہے وہ دروازہ کہ ایک طرف سے دوسری طرف تم جاؤ تو 70 سال میں تم پہنچ سکو. ایک آدمی دیکھو اپنے یہاں یہ دروازہ ہے، اس کی چوڑائی ابھی کوئی پوچھے تو کہا 5 سیکنڈ کی، کہ ادھر سے ادھر ہم 5 سیکنڈ میں آرام سے یا 2 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے. اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توبہ کا دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ ایک آدمی ایک طرف سے نکل کے دوسرے طرف جاوے تو 70 سال اس کو لگ جاوے، اتنا چوڑا ہے وہ توبہ کا دروازہ. اس دروازے کو اللہ تعالیٰ کھلا رکھتے ہیں، جو بھی توبہ کرنا چاہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. لیکن جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اللہ اس توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے. وہ آخری دن ہوگا اس دروازے کے بند ہونے کا. باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، وہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بند کر دیں گے اور پھر اس کو کبھی نہیں کھولیں گے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی یعنی بڑی بڑی نشانی قیامت کی وہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور چاش کے وقت پر وہ بڑا جانور نکلے گا. ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو جاوے دوسری اس کے بعد فوراً ظاہر ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اس رات کی ایک نشانی بھی عجیب آئی حدیث میں. جس رات کے بعد صبح میں سورج مغرب سے نکلے گا اس کی نشانی بھی بڑی عجیب ہے. وہ رات کی کیسی نشانی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یقیناً اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کیوں پھیلاتے ہیں رات میں؟ تاکہ دن میں گناہ کرنے والے رات میں توبہ کر لے. اس کے لیے اللہ رات میں اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دن میں بھی جو ہے اپنے ہاتھ رحمت کے پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے. کتنے مہربان اللہ کہ رات میں رحمت کے ہاتھ پھیلائے کہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کرے، اور دن میں رحمت کے ہاتھ پھیلائے تاکہ راتوں کو توبہ گناہ کرنے والے توبہ کر لے. اسی لیے 2 وقت میں دعا اللہ کی یہاں ضرور قبول ہو جاتی ہے، اس کا خاص دھیان رکھو. ایک رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے، اور آج کل تو بہت آسان ہے وہ دعا کرنا. 5, 18, 19 کے اوپر صبح صادق ہو رہی ہے. زیادہ نہیں، میں آپ کو درخواست کروں 4:45 بجے اٹھ جاؤ. اب 11 بجے سو کر کے 4:45 بجے اٹھ جاؤ، تقریباً 5.25 گھنٹے کی نیند ہو گئی. آدھا گھنٹہ مل جائے گا، 4 رکعت تہجد پڑھو اور 2-4 آنسو بہانا. کا دن بھر کے گناہ اللہ رات میں رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے. اور دوسرا وقت حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد. کتنا پیارا موقع ہے ماشاء اللہ. اللہ نے آپ کو مجھ کو یہ توفیق دی کہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا احسان ہے 5 وقت کو مسجد میں لاوے. کرم ہے مالک کا. نماز کے بعد اتنی سخاوت کر لو کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے مالک سے 2-4 منٹ ہی دعا مانگ لو. امام صاحب اپنی مانگے، ہم اپنی مانگے. کوئی ضروری نہیں کہ جو امام صاحب نے مانگی وہی ہم مانگے یا امام کی دعا پر آمین کے. ہر آدمی آزاد ہے. اللہ ہر نمازی کی دعا فرض نماز کے بعد قبول فرماتے. خوب اہتمام سے مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. یہ 2 وقت کی قدر کر لو، ایک رات کا آخری حصہ اور ایک فرض نماز کے بعد. اس وقت اللہ مومن کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ وہ رات جس رات کے بعد صبح میں سورج مغرب سے نکلے گا کہ وہ رات بہت لمبی ہوگی، بہت لمبی رات ہوگی. وہ کتنی لمبی رات کہ رات میں چلنے والے مسافر چل چل کے گھبرا جائیں گے، تھک جائیں گے کہ یہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی، کیسی رات ہے. گھبرا جائیں گے مسافر لوگ. اور بچے سوتے سوتے اٹھتا جائیں گے. بچوں کو نیند زیادہ آتی ہے، بچوں کو سونا زیادہ آتا ہے. لیکن یہ روایت کا خلاصہ ہے کہ اتنی لمبی رات ہوگی کہ بچے سوتے سوتے اٹھتا جائیں گے. ایسی لمبی رات ہوگی. اور جانور جنگلوں میں جانے کے لیے چلانا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ جانور بھی دن کے اجالے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اجالا ہو، ہم شکار کریں، اپنا پیٹ بھرے. لیکن رات اتنی لمبی ہو گئی کہ جانور بھی چلانا اور شور مچانا شروع کر دیں گے. اس لیے جن جنگلوں میں جانور زیادہ ہوتے ہیں ان جنگلوں میں سردیوں ٹھنڈی کی رات میں آواز زیادہ سننے کو ملتی ہے، گرمیوں میں کم سننے کو ملتی ہے. جانور جو الگ الگ زبان بولتے ہیں، الگ الگ آواز کرتے ہیں، تو ٹھنڈی کی راتوں میں خوب سننے کو ملتا ہے اور گرمی کی راتوں میں کم سننے کو ملتا ہے. اس لیے کہ ٹھنڈی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. وہ جانور بھی انتظار کرتے کب صبح ہو، کب صبح ہو، اور اس لیے وہ آواز کرتے ہیں کہ جس رات کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اس رات کے اندر اتنی لمبی رات ہوگی کہ جانور چلانا شروع کر دیں گے. لیکن سورج نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور بے قرار ہو کر کے رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ آج کیا ہوا، سورج نکل نہیں رہا ہے. لوگ روئیں گے، توبہ کریں گے. یہ رات کتنی لمبی ہوگی؟ 3 یا 4 راتوں کے برابر لمبی رات ہوگی. یہ نشانی یاد رکھ لینا.
3 या 4 रातों के बराबर लंबी रात होगी, यानी 48 या 36 घंटे की वो रात होगी, जिस रात के बाद सुबह में सूरज मगरिब से निकलेगा। और लोग सख्त घबराहट की वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी, चिराग है, टॉर्च है, दूसरी लाइट है, ऐसी लाइट लेकर के सूरज को ढूंढने निकलेंगे। और वो रोशनी और उसके अंदर यानी ये होगा कि उसके बाद सुबह के अंदर सूरज निकलेगा, और निकलेगा तो रोशनी बहुत कम होगी, जैसे अभी रोशनी होती वो नहीं रहेगी। सूरज ग्रहण के वक्त के ऊपर सूरज कैसा हो जाता है, ऐसी रोशनी के साथ सूरज निकलेगा। ये 2 बड़ी निशानी खास याद रखने की। एक तो वो रात 36 या 48 घंटे की लंबी होगी, जिस रात के बाद सूरज सुबह में मगरिब से निकलेगा। और सुबह में निकलेगा तो दूसरी निशानी, जैसे ग्रहण लगने के वक्त पर उसकी लाइट एकदम कम और मामूली होती है, बस ऐसा निकलेगा, पूरी रोशनी के साथ नहीं निकलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकलेगा, निकलकर धीमे 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 वो ऊपर चढ़ेगा, आसमान के बीच तक आएगा, पूरे आसमान पर नहीं आएगा। जैसे अभी सूरज पूरे आसमान पर आता है, सुबह में निकलेगा इधर से, पूरे आसमान का सफर करके मगरिब में जाता है, लेकिन उस दिन पूरे आसमान पर सूरज नहीं आएगा, मगरिब से निकलेगा, धीमे 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 चढ़कर के बीच में आएगा, और बीच में से ही वापिस लौट करके मगरिब में जाकर डूब जाएगा, पूरे आसमान पर नहीं आएगा। ये 3 बड़ी और अहम निशानियां ज़हन में रखने। एक तो रात होगी 48 या 36 घंटों की, और उसके बाद जो सूरज निकलेगा तो रोशनी एकदम मामूली चिराग जैसी होगी या गिरन लगे ऐसी। और तीसरी बात, सूरज निकल करके पूरे आसमान पर नहीं आएगा, बल्कि निकल कर धीमे 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 ऊपर चढ़ेगा, सर के ऊपर आएगा आसमान के बीच में, और यहीं से वापिस जो है चला जाएगा और जाकर के डूब जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत भी शहादत के तौर पर पढ़ के सुनाई, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि इतना बड़ा सूरज का निजाम अल्लाह ताला चला रहे हैं, उसका एक वक्त है, उस वक्त तक चलाएंगे, और जब वक्त आएगा अल्लाह ताला इस निजाम को दरहम बरहम कर देंगे। इस वक्त के ऊपर हमको ये मुशाहदा होता है, नजर आता है बाज मर्तबा कि ये क्या, सब चीज के अंदर जो है हमको निजाम में गड़बड़ी नजर आ रही है, हर चीज में। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको पूछो, आज से 40 साल पहले क्या ये हालात थे दुनिया में? क्या हर चीज में आदमी को गड़बड़ी नजर आ रही? हर चीज में बहुत अमन सुकून चैन से दुनिया चलती थी। अगरचे आज की तरह इतनी एडवांस तरक्की वाली नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने आलीशान मकानात नहीं थे, लेकिन कोई निजाम में गड़बड़ी नहीं थी, सब निजाम ठीक ठीक चलता था। और अब आप देख लो दुनिया में हर चीज में आपको निजाम में कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ फसाद। मैं आपको सही बात कहूं, बाजार से लेकर घर तक, घर से लेकर मस्जिद तक, हर जगह निजाम के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हमको मिलेगी। कोई न कोई लाइन से, किसी न किसी शक्ल से ये पूरे निजाम के अंदर गड़बड़ी, ये खुलासे में कयामत की अलामतों में से एक अलामत है। इसलिए कि जब कोई बड़ी मशीन बिगड़ने वाली होती है तो आहिस्ता 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 उसमें कुछ न कुछ मेंटेन शुरू होता है, और आखिर में जाके वो मशीन बंगार के हवाले हो जाती है। बस ये कायनात का निजाम, दुनिया का निजाम अब लगता ऐसा है कि अल्लाह ताला को ज्यादा चलाना मंजूर नहीं है। ये सारे निजाम की गड़बड़ी ये दलील है कि इसमें रिपेयरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दरहम बरहम करके खत्म कर देंगे। पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दरहम बरहम करके खत्म कर देंगे। अल्लाह इन आखिरी दिनों के अंदर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी औलाद के ईमान की हिफाजत फरमाए,
تمام اہل ایمان کی اللہ پورے عالم کے اندر حفاظت فرمائے. ایک ضروری درخواست آپ حضرات سے، یہ جو دین ہے اس وقت پر، تو ہندوؤں کے تہواروں کے دن ہے. وہ اپنے اپنے تہواروں کو مناتے ہیں، تو ہمیں ان کو ان کے تہوار آزادی سے خوشی سے منانے کا موقع دینے کا. ان کے تہوار کے اندر کوئی مسلمان ان کو ڈسٹرب نہ کرے، خلل نہ کرے. یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. اور ان کو ڈسٹرب کرنے کی بہت ساری شکل ہے، کوئی بھی شکل ہم نہ اپنائیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عید خیریت سے ہو، اس طرح ان کے تہوار بھی خیریت سے ہو. کسی تہوار کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو. اور اس میں ہمیں ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص قابو میں رکھنے کا کہ یہ پٹاخے پھوڑنا وغیرہ کرنا یہ ان کا تہوار ہے، یہ ہمارا اسلامی تہوار نہیں. بہت سے والدین خود پیسے دیتے ہیں بچوں کو، یہ غلط ہے. خود خرید کے لا کے دیتے ہیں، وہ غلط ہے. بھائی ان کے ساتھ میل جول رکھنا، اچھے تعلق رکھنا، اچھے اخلاق رکھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اچھے اخلاق کی اچھی اچھی شکلیں ہیں کہ بھائی کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کرو، کوئی غیر مسلم بیمار ہے اس کی خدمت کرو، دوا کرو، کوئی غیر مسلم پریشان ہے اس کی پریشانی میں مدد کرو. یہ طریقہ ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہ پٹاخے پھوڑے تو ہم بھی پٹاخے پھوڑنے بیٹھ جائے. یہ غلط بات ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو خاص قابو میں رکھنے کا. وہ لوگ ان دنوں کے اندر زیادہ گھومتے پھرتے ہیں، تو ہمیں ان دنوں میں مسجد میں زیادہ رہنے کا، اللہ کے گھر میں رہنے کا، بھیڑ میں ہم بھیڑ نہ بڑھاوے، اس کا خاص خیال رکھنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. فتنوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. جذبات میں بھی نہیں آنا، معمولی معمولی باتوں میں گرم بھی نہ ہونا، معمولی معمولی باتوں میں غصے بھی نہ ہونا، بہت اعتدال سے سکون سے بھی اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف کر دیجیے. رب کریم، صحیح سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم اور بڑے خطا کار ہیں. مولا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. مولا اس زمین کے اوپر ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں اور آپ سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں. رب کریم آپ کو معافی بہت پسند ہے. مولا ہم کو اور پوری دنیا کے ایمان والوں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے مولا، معاف کر دیجیے مولا. مولا ہم یقیناً گندے ہیں، لیکن آپ ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرماؤ، فاسقوں کے حوالے نہ فرماؤ، ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ. اے اللہ ظالموں، کافروں، فاسقوں، فاجروں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ ان کے شر سے حفاظت فرماؤ، ان کی شرارتوں سے حفاظت فرماؤ، ان کی سازشوں کو ناکام فرماؤ. اے اللہ ہمارے اراکانی بھائیوں کی حفاظت فرماؤ، اجڑے ہوں کو آباد فرماؤ. مولا ہم تو بہت عافیت میں ہے مولا، بہت عافیت میں ہے مولا، بہت عافیت میں ہے مولا. تو عزت سے ہم کو رکھے ہوئے ہے مولا. ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی، ہماری برائیاں، ہماری گندگیاں، ان سب کے باوجود مولا تو ہم کو عزت دیتا ہے، عافیت سے رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے مولا. ہمارے لاکھوں بھائی بہن اللہ اس وقت بے سہارا ہے، اجاڑ دیے گئے ہیں میرے مولا. اے مسبب الاسباب اللہ، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، آپ کے پیارے نبی کی امت کی بگڑی کو بنا دیجئے.
اللہ اجڑوں کو آباد فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، مظلوموں کی نصرت فرما دیجئے، قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ، قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ، قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ۔ اے اللہ بہت سے لوگ اس وقت قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ان کا قرض ادا کروا دیجئے، مولا بہت سے بھائی ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مولا بہت بڑے بڑے عزت والے لوگ مولا یہ پیسوں کے پھنس جانے کی وجہ سے اس وقت روٹی کے محتاج بنے ہوئے ہیں اور عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اے اللہ آپ راستوں کو کھولنے والے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کے راستوں کو کھول دیجئے، ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ مولا لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مولا اے اللہ آپ شافی مطلق ہے، آپ شافی مطلق ہے، آپ شافی مطلق ہے، اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرماؤ۔ مولا علاج بھی اتنے مہنگے ہوتے جا رہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، مولا اے اللہ ظاہری بیماریوں میں بھی شفا دے دیجئے، باطنی بیماریوں میں بھی شفا دے دیجئے، جتنے بھی اللہ آپ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو عافیت میں رکھیے مولا، مولا بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی اے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں میں الجھنوں میں ہیں، بعض لوگ جنات اور جادو اور نظر بد کے اثر سے پریشان ہے، اللہ مولا عجیب عجیب پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے جناتوں کی شرارت سے، نظر بد سے، جادو سے اللہ حفاظت فرما، جن پر ایسے اثرات ہیں ان کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما۔ مولا گھروں میں جو جھگڑے ہیں ان میں جوڑ عطا فرما۔ مولا کیسے حالات امت پر آ گئے کہ باپ بیٹوں میں جھگڑے ہیں، بیٹی اور ماں میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، مولا قطع رحمی ہے مولا۔ آج مولا کیسا سماج ہو چکا، آپ کے پیارے نبی نے تو فرمایا تھا قوم میں ایک بھی تعلق کو توڑنے والا ہوتا ہے تو آپ رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، مولا آج تو گھر گھر میں قطع رحمی ہے، اے اللہ جوڑ عطا فرماؤ، جوڑ عطا فرماؤ، محبت عطا فرماؤ۔ مولا بہت سی ہماری بہنیں شوہروں کے ظلم سے پریشان ہیں، اے اللہ بیٹیاں پریشان ہیں، اے اللہ ان کے شوہروں کے دلوں میں بات ڈال دے کہ وہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرے، مولا مولا ہمارے بہت سے بھائی بیویوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سو کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، امت کے جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمت عفت پاک دامنی کی حفاظت فرما، ہر حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ کی محبت سب کو عطا فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دے، سنت کا اتباع عطا فرما دے، تقوی والی زندگی عطا فرما دے، ذکر شکر کی کثرت عطا فرما دے، مسجد سے مضبوط تعلق عطا فرما دے، نمازوں کا اہتمام عطا فرما دے، پردہ عطا فرما دے، حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، بار بار زندگی میں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا کس کے پاس جاؤ، آپ کے سوا کون ہمارا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، اے اللہ آپ کا فضل کرم ہمیں عطا فرما، آپ کی مہربانی عطا فرماؤ، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان سب کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، مولا انسانیت کو ہدایت دے دیجئے، کریم آپ کے خزانے میں کمی کیا ہے مولا زمینوں پر بسنے والے تمام انسانوں کو ایمان والا بنا دیجئے، تمام جناتوں کو ایمان والا بنا دیجئے، پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ گھر گھر میں ایمان زندہ فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرماؤ، مولا امن و امان قائم فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ، کتنے فساد جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ،
اے اللہ فتنے فساد جھگڑوں سے حفاظت فرما، فتنے فساد جھگڑوں سے حفاظت فرما. یہاں جتنی قوم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرما، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا. قیامت تک اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ترقی کے ساتھ باقی فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی شعائر کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت آپ ہی فرما دیجیے. ہماری زندگی، ہماری اولاد اور نسلوں کی زندگی آپ کے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.